بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی روحانی برکات۔ ایک نبی نے فرمایا، مسجد اقصی میں ایک نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا اور وہاں کی عظمت کو بحال کیا۔ 3 حضرت بلال رضی اللہ عنہ فتح بیت المقدس کے بعد وہاں اذان دینے پر رو پڑے کہ یہ نبی کی یاد تازہ ہو گئی۔ قرآن میں ذکر البقرہ 58۔ یہ آیت اس شہر بیت المقدس کی برکت اور اللہ کی جانب سے دی گئی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ حصہ سوم 3/5 بیت المقدس کی طرف نماز کی ادائیگی، نبی کریم اور صحابہ کرام کا دور۔ 1 مکہ مکرمہ میں نماز اور بیت المقدس۔ جب نبی کریم پر وحی نازل ہوئی اور اپنے اسلام کی دعوت دی، اس وقت اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قاف بے لام اول کے طور پر منتخب فرمایا، کیونکہ 1 یہ انبیاء کا مقام تھا، 2 یہ قوم بنی اسرائیل کی عبادت گاہ تھی، 3 اس سے یہود و نصار کو دعوت حق کا اشارہ دینا مقصود تھا، 2 نبی کی حالت بیت المقدس خانہ کعبہ۔ نبی دل سے خانہ کعبہ سے شدید محبت رکھتے تھے۔ مکہ میں نماز پڑھتے وقت اب اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوں، یعنی شمال کی جانب۔ چونکہ مکہ مکرمہ جنوبی طرف تھا اور بیت المقدس شمالی، اس لیے نبی خانہ کعبہ کے شمالی حصے کی طرف کھڑے ہوتے تاکہ بیت المقدس اور کعبہ دونوں ایک ہی رخ میں ہوں۔ 3 صحابہ کرام کی پیروی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہی رخ، یہی قبلہ اور یہی سمت مسلمانوں کی علامت بن چکی تھی، حتیٰ کہ جب صحابہ حبشہ اور مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں بھی اسی قبلہ کی طرف نماز ادا کرتے۔ 4 ہجرت مدینہ کے بعد صورتحال۔ جب نبی مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر موجود یہودی بھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام 17 ماہ تک اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ نبی کی دعا۔ نبی کریم آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھاتے اور بیت اللہ کی طرف قبلہ مقرر ہونے کی دعا کرتے۔ 5 قرآن مجید میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 144 میں فرمایا، البقرہ 144 یعنی ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ پھیرنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے، پس آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیں۔ 6 مسجد قبل 3 ایک یادگار لمحہ۔ مدینہ منورہ میں نماز ظہر کے دوران جب نبی صحابہ کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ اپنے دوران نماز اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ صحابہ کرام نے بھی اسی وقت رخ موڑ لیا۔ یہ واقعہ مسجد بنی سلمہ میں پیش آیا۔ بعد میں اسی مسجد کا نام مسجد القبل 3 2 قبلوہے والی مسجد رکھا گیا۔ 7 یہودیوں کا رد و عمل۔ یہودی سخت ناراض ہوئے کہ مسلمانوں نے ان کا قبلہ چھوڑ دیا۔ وہ تانے دیتے، کیا ہوا؟ کیا تمہارا قبلہ غلط تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جوابا فرمایا، البقرہ 142 یعنی بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں اپنے پہلے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ 8 حکمت ربانی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ الگ کر کے ان کی امت ہونے کا اعلان فرمایا۔ 2 بیت المقدس سے تعلق ختم نہیں ہوا بلکہ اسے قاف بے لام اول اور حرمت والا مقام تسلیم کیا گیا۔ 3 اس تبدیلی سے منافقین، یہود اور سچے مومنوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔ سبق: اللہ کا ہر حکم حکمتوں سے بھرپور ہے۔ قبلہ کا بدلنا دین کی تکمیل کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ بیت المقدس کی عظمت باقی ہے، وہ آج بھی تیسری سب سے فضیلت والی مسجد ہے۔ حصہ چہارم
4/5 قبلہ کی تبدیلی کے بعد پیدا ہونے والے فتنوں، سوالات اور واقعات کی تفصیل۔ ایک قبلہ کی تبدیلی ایک بڑا انقلابی فیصلہ۔ قبلہ کا تبدیل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ صرف رخ کا بدلنا نہیں، بلکہ ایک مکمل روحانی، سیاسی اور سماجی انقلاب تھا۔ نبی کریم نے جب مسجد اقصی سے رخ موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کیا تو یہودی برہم ہو گئے، منافقین میں کھلبلی مچ گئی، کفار مکہ تانے دینے لگے۔ نو مسلموں کے لیے آزمائش کا وقت آ گیا۔ یہودیوں کا اعتراض۔ یہودیوں نے کہا، اگر پہلے قبلہ حق تھا تو اب والا غلط ہے، اور اگر اب والا صحیح ہے تو پہلا غلط تھا۔ کیا محمد کا دین بدلتا رہتا ہے؟ جواب الہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ کی مختلف آیات کے ذریعے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ البقرہ 142 یعنی مشرق و مغرب تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں، وہ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ 3 منافقین کا کردار۔ مدینہ کے منافقین نے قبلہ کی تبدیلی کو ایک بہانہ بنا لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو مشکوک قرار دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ خود بھی نہیں جانتے کہ کہاں نماز پڑھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ 4 صحابہ کرام کا ایمان۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس وفاداری اور ایمان کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ بغیر سوال کیے فوراً رخ موڑ دیا، کوئی شکو کوئی سوال نہیں کیا، اطاعت رسول کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ 5 فوت شدہ نمازوں کا مسئلہ۔ کچھ صحابہ پریشان ہوئے کہ جو نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البقرہ 143 یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آیت اس بات کا اعلان تھی کہ تمام پچھلی نمازیں قبول شدہ ہیں۔ 6 مسجد القبلتین 2 قبلوہے کی شہادت۔ مسجد القبلتین آج بھی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یہ واحد مسجد ہے جہاں ایک ہی نماز میں 2 قبلوہے کی طرف رخ کیا گیا۔ آج یہ مسجد قبلہ کی تبدیلی کی یادگار ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والے آج بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب نبی نے رخ موڑا۔ 7 بعد کے فتنوں میں بیت المقدس کی آزمائش۔ ایک خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ 2 صلیبی جنگوں کے دوران اسے عیسائیوں نے چھین لیا۔ 3 صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ آزاد کرایا۔ 4 آج بھی یہ مقام فتنوں کا مرکز ہے اور امت مسلمہ کے اتحاد کا پیمانہ۔ 8 فقہی مسائل۔ قبلہ کا بدلنا شریعت کا حصہ ہے۔ علماء کرام نے اس واقعے کی روشنی میں قبلہ کی تعین کے اصول مرتب کیے۔ اس بات کو اجماع الفامت حاصل ہوا۔ خلاصہ، 1 قبلہ کی تبدیلی محض رخ بدلنے کا نام نہیں، بلکہ ایک عقیدے کی فتح تھی۔ 2 اللہ نے اس کے ذریعے اطاعت گزاروں اور منافقوں کو ممتاز کر دیا۔ 3 بیت المقدس کی عظمت پھر بھی باقی ہے، وہ اب بھی قاف بے لام اول ہے۔